بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ سی ایس ایس ایگزامینیشن اصل میں ہے کیا، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، کیا یہ ہمارے بس میں ہے، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، ایک عام گریجویٹ جو ہے کیا وہ سی ایس ایس کر سکتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ وہ ہے ہی سیکنڈ کلاس گریجویٹ۔ اٹ مینز یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ایک سیکنڈ کلاس گریجویٹ یہ ایگزام کوالیفائی کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے اپنا ایک سلیبس دیا ہوا ہے، اگر آپ اس سلیبس کی اچھی طرح تیاری کر لیں اور اس کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر دیں تو یو کین بی ون آف دا سکسیزفل پرسن۔ اور بیوٹی اس ایگزام کی یہ ہے کہ اگر آپ یہ پاس کر لیتے ہیں اور کسی بھی گروپ میں آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو یو آر ایلیجیبل ٹو ریچ اور ٹچ گریڈ 22 ان پاکستان۔ اور یہ وہ واحد ایگزام ہے کہ جس میں سمپل گریجویٹ سیکنڈ کلاس گریجویٹ پاکستان میں 22 اسکیل میں ریٹائر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے آگے کوئی بندہ کتنا بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہو اسے سینئر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ایگزام میں وہ آپ کو ایسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ان کا اپنا ایسا سلیبس ہے کمپلسری پیپرز کا اور آپشنل پیپرز کا کہ اس سے وہ یہ چیز جج کر لیتے ہیں کہ یو آر ویل ورسڈ ان نالج ان کریٹیکل انالیسز اینڈ یو نو دا تھنگز ویری ویل۔ تو آپ اس قابل ہیں کہ اگر آپ پاس کر لیں اور پھر آپ کو اسپیشلائز ٹریننگ دے دی جائے، کیونکہ اصل میں وہ آپ کو ایبیلٹی چیک کرتے ہیں کہ آپ میں ایک بڑا آدمی بننے کی صلاحیت ہے۔ جب وہ صلاحیت چیک کر لیتے ہیں تو پھر آگے ان کا اپنا ٹریننگ پروگرام ہے جو آپ کو پڑھاتا ہے، کامن ٹریننگ ہے، اسپیشلائز ٹریننگ ہے، جس میں وہ ساری چیزیں آپ کو پڑھا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، ٹرین کر دیتے ہیں جس کی آپ کو فیلڈ میں ضرورت ہوگی۔ تو لیکن ایبیلٹی ٹیسٹ کے لیے کہ کیا آپ میں وہ ایکومین موجود ہے، وہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ یہ چیزیں سیکھ کر پاکستان کے لیے ایک ایسٹ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ بنیادی چیز پھر ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو پہلی دفعہ اس میں اپیئر ہو رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں ریکوائرمنٹ ابھی تک سیکنڈ کلاس گریجویشن کی ہے، آپ بی اے ہوں، بی ایس سی ہوں، جسٹ سیکنڈ کلاس از سفیشینٹ۔ نمبر 2، آپ کی عمر 30 سال یا اس سے کم ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سروس میں ہیں اور 2 سال آپ کی سروس ہو چکی ہے تو آپ کو 2 سال کی ریلیکسیشن مل جاتی ہے، تو گویا آپ 32 سال تک اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اس کی جو ایج کو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ اس انداز سے کرتے ہیں، فار ایگزامپل اب 2026 کا جو ایگزام ہوگا اس میں 31 دسمبر 2025 کو دیکھا جائے گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے، تو دیٹ ایج شوڈ بی 30 اور 32 جیسے میں نے بتایا، اس سے کم ہو۔ اب اس کے کمپلسری پیپرز ہیں، 600 کے کمپلسری ہیں، 600 کے اس کے آپشنل پیپرز ہیں۔ کمپلسری پیپرز میں یہ ہے کہ انگلش ایسے ہے 100 مارکس کا، پھر اس میں انگلش کا پریسی اینڈ کمپوزیشن ہے 100 مارکس کا۔ ایسے میں ہمارے جو سوشل پولیٹیکل اکنامک ایشوز ہیں پاکستان کے ہوں یا انٹرنیشنل ہوں، یا اسی طرح فلسافیکل پرووربز یا سینگز اور ایڈیمز ہوتے ہیں، تو ان پر بھی آپ کی رائٹنگ سکل دیکھی جاتی ہے، کریٹیکل انالیسس دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن ہے اس میں صاف ظاہر ہے کہ انگلش لینگویج کی جو کمپریہنشن ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کچھ وہ پوچھتے ہیں، ایک پیراگراف ہوتا ہے اس کا پریسی بنواتے ہیں، پھر ایک پیراگراف ہوتا ہے اس کے اینڈ پر کویشچنز ہوتے ہیں، آپ کو اس پیراگراف میں سے آنسر نکالنے ہوتے ہیں۔ ٹرانسلیشن فرام اردو ٹو انگلش کا ایک کویشچن ہوتا ہے، کچھ پیئرز آف ورڈز یا ایڈیمز ہوتے ہیں جن کو سینٹینس میں آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، کچھ سینٹینسز دیے جاتے ہیں جس میں کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں اور آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ ہاؤ یو کین ریموو دوز مسٹیکس۔ یو مسٹ نو دا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایکٹیو وائس پیسو وائس۔ اسی طرح پریپوزیشن کا استعمال، کیا پراپر پریپوزیشن کا استعمال آپ جانتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بیسک لینگویج ہے، بیسک انگلش ہے، اور جو کہ ہمارے میٹرک میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں وہی اسی میں پوچھی جاتی ہیں، تو لہذا اس سے بھی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن البتہ یہ چیز ہے
کہ جو پیراگراف کا پیپریسی یا اس پیراگراف کے جو کوشچنز ہوتے ہیں ان کو آنسر دینے کی جو ایبلٹی ہے وہ اس میں زیادہ ہوتی ہے جو کہ انگلش لینگویج کو بہتر جانتا ہے یا اس کی ووکیبلری تھوڑی سی زیادہ ہے، اس لیے کہ بعض کا بڑے تھوڑے ڈیفیکلٹ ورڈز جان بوجھ کر وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیشہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ڈیلی کوئی اخبار پڑھیں، جیسے وی ریکمینڈ آلویز ڈان، اس کا ایڈیٹوریل پڑھیں، اس میں کئی جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا میننگ سمجھیں، اس میں آرٹیکلز ہوتے ہیں اس کا بریف بنائیں ڈیلی۔ تو اف یو کنٹینیو دس ایئر، اف یو اسٹارٹ رائٹ ناؤ، بائی دا اینڈ آف دس ایئر مجھے یقین ہے کہ آپ کی ووکیبلری اور آپ کی کمپوزیشن اور پریسی رائٹنگ اس سطح پر پہنچ سکتی ہے بڑی آسانی سے جو ایگزام کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ایک سال کی انویسٹمنٹ سے آپ دیکھیں کہ کس سطح کے آپ انسان بن سکتے ہیں۔ اب آگے جاتے ہیں تو جو ایسے کی میں نے بات کی ہے، تو جو میں نے کہا فلسافیکل جو ایریاز ہوتے ہیں اس کے تو ہم نہیں بتا سکتے کہ جی کون سا پروورب یا سینگ انہوں نے دینی ہے، لٹریچر سے اٹھاتے ہیں، لیکن دیر آر 3 ادر ایریا جہاں سے لازمی ایسے آپ سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ 10 ایسے میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے۔ یہ ورائٹی اس لیے کی جاتی ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ کا کوئی بھی ڈومین ہو، اپنے ڈومین سے آپ ٹاپک اٹھا سکتے ہیں۔ تو جنرلی جو ڈومین ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اور جو آپ کے ادر سبجیکٹس کو بھی بینیفٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یو مسٹ نو دا گلوبلائزیشن پروسیس گوئنگ آن، سوشل میڈیا، اکانومی، ورلڈ اکانومی، پاکستان کی اکانومی، دنیا میں لٹریسی کے امپیکٹس، ویمن ایشوز یا جینڈر کے ایشوز ہیں، پھر کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، پھر ڈیموکریسی، گورننس، اسلاموفوبیا۔ تو یہ وہ 10 ٹاپک ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اف یو آر ویل ورسڈ، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے ایک نہ آئے۔ اف یو آر ویل ورسڈ ان دیز، دیٹ ول ہیلپ یو ان ادر ڈومینز ایز ویل۔ پھر کرنٹ افیئر کے بھی اسی طرح تقریباً 12-13 ٹاپک ہیں جو اگر آپ سمجھتے ہیں تو یو کین اٹیمپٹ دا کرنٹ افیئرز پیپر ویری ویل۔ مثال کے طور پر جیسے پریزنٹلی ایک گلوبل ٹریڈ اور ٹیرف وار سٹارٹ ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ادر کنٹریز، پھر یوکرین ایشو ہے، افغانستان، انڈیا، چائنا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، برکس اینڈ اٹس ایکسپینشن، نیٹو، یورپین یونین، پیلسٹینین کرائسس، BRI، P3W، IMEC، کوآڈ، آکس، چائنا کنٹینمنٹ، USA، یورپین یونین اسٹینڈ آف، OIC، ECO، SAARC، یہ کرنٹ افیئر کے ایریاز ہیں اور یہ 12 ایریاز تیار کرنا نو پرابلم۔ پھر آتا ہے پاکستان افیئر میں، یو مسٹ نو دا what mean by democracy, to what extent Pakistan is really getting benefited from the democratic system۔ پھر اسی طرح اکانومی ہے، دنیا کی انویسٹمنٹ کے مسئلے ہیں، ایجوکیشن کے، پاکستان کے ایگریکلچر، انرجی، واٹر، اسکیرسٹی، ریجنلزم، پروونشلزم ان پاکستان، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیلنجز ہیں پاکستان میں اب تک ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں، کیا کوششیں ہونی چاہیے، کیا آپ کی ریکمنڈیشنز ہوں گی۔ ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، جو ہمارا آن لائن پروگرام ہے اس میں یہ سارا ہم جو میں نے بتایا ہے یہ سارے ایسے کرواتے ہیں، وہ آپ سے لکھواتے بھی ہیں۔ اسی طرح کرنٹ افیئر کے یہ سارے سوال آپ کو پورا مٹیریل ہم دیتے ہیں، اسٹینڈرڈ مٹیریل، اور اسی طرح پاکستان افیئر کے بارے میں سارا اسٹینڈرڈ مٹیریل۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹڈی اینی ادر بک، اتنے ڈیفیشینٹ آپ نہیں ہوتے کہ آپ کو ضرورت پڑے، لیکن there is no end to the knowledge. You can improve yourself by expanding your this academic area۔ تو لیکن بہرحال ہم آپ کو اتنا سفیشینٹ نالج دے دیتے ہیں، ریٹن بھی اور ڈسکشن کے ذریعے بھی، اور آپ کے انڈیویجول کویشچنز کو رسپونڈ کرتے ہوئے کہ آپ کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ پھر سارا پول سائنس کا جو سلیبس ہے، اگین یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو تھرو اینی ادر بک۔ پھر اسی طرح جنرل سائنس کا کافی ایریا ہم آلموسٹ 50% ایریا کور کر لیتے ہیں، اور اسی طرح آپ کچھ پیراگراف دیتے ہیں، اس کی پریسی کی پریکٹس آپ سے کرواتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ پیر ورڈز اور ایڈیمز بھی آپ کو سکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی جنرل جو کمیونیکیشن ہے لینگویج کی اس میں وہ آپ یوز کرنے کے قابل بھی ہوں۔ پھر MCQ بیس چونکہ اسکریننگ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کی بیسکس بھی آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کہ سیشن تو ہم کنڈکٹ نہیں کرتے، بٹ وی گیو یو دا نوٹس۔ لائک وائز انٹرنیشنل ریلیشنز پر بھی
ہمارے نوٹس تیار ہیں، وہ بھی ہم کمپلیمنٹری بیسس پہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں آن دیئر ڈیمانڈ. تو یہ ہمارا 4 ماہ کا کورس ہے. اگر فردر آپ نے کوئی اس کے بارے میں ہم سے ڈسکس کرنا ہو تو یو کین کانٹیکٹ اس. تو اس کے اینڈ پر ہمارا نمبر ہے 0334992817. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. جو ہمارا نیکسٹ بیچ ہے سٹارٹ ہو رہا ہے 1 اپریل سے. باقی آج کل جو کلسٹر بیسڈ سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی یہ ریکمنڈیشنز جو ہیں، سجیشنز ہیں، یہ ابھی اپروو نہیں ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن کلسٹر بیس میں اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس میں جو جس طرح کی تبدیلیاں ہیں وہ تبدیلیاں اس طرح کی ہیں. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے جی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے لیے جو لوگ ایگزام دینا چاہتے ہیں تو وہ اکنامکس، پولیٹیکل سائنس اور لا ان کے لیے کمپلسری ہوگا. لائک وائز جو پولیس سروس آف پاکستان میں جانا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے پولیٹیکل سائنس، کرمنالوجی اور لا. اسی طرح فارن سروس میں تھوڑا فرق ہے، پال سائنس کی بجائے انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل لا اور اکنامکس. اس طرح باقی بھی گروپس کے لیے تھوڑا فرق ہے. میں ذاتی طور پر نہیں محسوس کرتا کہ آلریڈی اگر کوئی ڈیفیشنسی ہے آن دا پارٹ آف دا بیوروکریٹک پرفارمنس تو اٹ ڈزنٹ مین دے ڈونٹ نو دا جاب. کیونکہ کامن ٹریننگ کے بعد ان کی اسپیشلائز ٹریننگ کے دوران اتنی انٹینسو اور ایکسٹینسو ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے کہ انہیں کوئی کمی نہیں رہتی ایز فار ایز what to do and how to do their job. بات یہ ہے کہ وہ ساری تھرڈ ورلڈ کا پرابلم ہے کہ we perhaps lack that motivation and intention to serve the country. جس طرح باقی تمام آرگنائزیشن میں رول آف لا کی کمی ہے، موٹیویشن کی کمی ہے، ایک پور پرفارمنس لیول ہے وہ ایگزیبٹ ہوتا ہے in all the organization. The same cases with the Center Superior Services اور Provincial Services. کوئی بھی ادارہ تھرڈ ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں آئیڈیلی پرفارم نہیں کرتا ویزا وی دا ڈیولپڈ ورلڈ. اس میں آئے دن تبدیلیاں کرتے رہنا تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں 300 نمبر کا انٹرویو ہے اور بڑے ایکسپیرینسڈ بیوروکریٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کو چیک کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ اس کا ورڈ نالج چیک کر لیتے ہیں اور ان کی سوٹیبلٹی چیک کر لیتے ہیں کہ وچ گروپ از گڈ فار دیم. پھر کمپلسری سبجیکٹ پریزنٹ جو ہیں کرنٹ افیئر ہے اس میں ساری دنیا کا نالج موجود ہے. پاکستان افیئر میں سارے پاکستان کے ایشوز، اس کے چیلنجز اور جتنا نالج درکار ہے دیٹ از پارٹ آف دا سلیبس. تو جج کرنا، چیک کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سبسیکوینٹلی اتنی ہماری انٹینسو 2 سال کی ٹریننگ ہے. پھر اس کے علاوہ آن دا جاب ٹریننگ کا ہمارا ایک کنٹینیوس پروگرام ہے تو جہاں کیپیسٹی بلڈ کے لیے کیا جاتا ہے. اور اگلے گریڈ میں پروموشن نہیں ہوتی جب تک آپ وہ ایگزام کوالیفائی نہ کر رہے ہیں. یہ سارا اتنا ہمارا ویری ڈیٹیلڈ انٹینسو ٹریننگ سیٹ اپ ہے پاکستان کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ نالج کی کمی کی وجہ سے بیوروکریسی پرفارم نہیں کرتی. نو، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. تو لہذا ایٹ دا موسٹ اگر کرنا بھی چاہیں تو دس از مائی سجیشن کہ آپ اکنامکس کے سبجیکٹس کو کمپلسری میں ڈال لیں، کیونکہ یہ اکنامکس وہ سبجیکٹ ہے جو تمام گروپس میں اپلیکیبل ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ ایوری اسٹوڈنٹ مسٹ نو دا بیسکس آف دا اکنامکس، تو پرٹیکولرلی دا میکرو لیول اور دا ڈیولپمنٹل اکنامکس. آئی ڈونٹ بلیو دیر از اینی ڈراسٹک نیڈ ٹو چینج اٹ. دس از آل فرام مائی سائڈ جی. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. گاڈ بلیس یو.